حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرے تو وہ ہر اچھائی جس کو وہ بجا لائے گا 10 گنا سے 700 گنا تک لکھی جائے گی، اور ہر وہ برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ حسن اسلام کی ایک صفت ہے اور حسن میں مراتب قائم ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسلام میں بھی مراتب قائم ہوں گے۔ اس بنا پر اس میں کمی بیشی بھی ہوگی۔ نیز اس سے ان لوگوں کی تردید بھی مقصود ہے جو ایمان کے لیے اعمال کی ضرورت کا یکسر انکار کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کا حسن اعمال کا مرہون منت ہے۔ جب ان کا اختیار کرنا وجہ حسن ہے تو ان کا ترک باعث نقصان ہوگا۔ پھر اس باب کی ماقبل سے مناسبت یہ ہے کہ پہلے باب میں الصلاۃ من الایمان فرمایا، اور اس باب سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام میں حسن بھی نماز سے آتا ہے۔ عمدۃ القاری۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر اگر سچے دل سے مسلمان ہو جائے تو ایام کفر کی نیکیاں بھی اس کے بطاقہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ سنن النسائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر اگر مسلمان ہو جائے تو زمانہ کفر کی نیکیوں کا بھی اسے ثواب ملے گا۔ اس کی تائید حضرت حکیم بن حجام کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ مجھے ایام جاہلیت کے اچھے کاموں کا کچھ فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سابقہ اعمال خیر کو ساتھ لیے ہوئے مسلمان ہوئے ہو، یعنی اسلام کی برکت سے تمہارے جملہ اعمال خیر قائم ہیں۔ صحیح البخاری۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو طاعات زمانے کفر میں کی گئی ہیں ان کی 2 اقسام ہیں: ایک جن کے لیے نیت شرط ہے، اور نیت کی شرط اسلام ہے، اس لیے کافر کا کوئی عمل عبادت نہیں بن سکتا۔ 2 قربات، عبادت کے علاوہ دیگر امور خیر قربات میں شامل ہیں، یہ دنیا میں اس کی نیک نامی کا باعث ہو سکتے ہیں اور آخرت میں تخفیف عذاب کا سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ عذاب سے نجات کے لیے تو ایمان شرط ہے، جیسا کہ ابو طالب کے متعلق احادیث میں آیا ہے۔ بہرحال کافر کی طاعات و قربات عذاب میں تخفیف پیدا کر دیتی ہیں، جبکہ وہ کفر پر مرا ہو۔ اگر اسلام پر خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے بطور احسان ان اعمال خیر پر بھی ثواب عطا فرمائے گا جو بحالت کفر کیے ہوں گے۔ اصول قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیکی کا عمل ہے تو اس پر ثواب کم از کم 10 گنا کر دیا جائے گا، اور یہ آخری حد نہیں بلکہ بقدر اخلاص درجات بڑھتے رہیں گے، حتیٰ کہ یہ اضافہ 700 تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ صحیح المسلم۔ اس میں شرط یہ ہے کہ نمائش مقصود نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ حسنات کی جائیں، اور جہاں تک سیئات یعنی برائیوں کا تعلق ہے تو انہیں بڑھا کر نہیں لکھا جاتا، بلکہ جس درجے کی سیئہ ہوگی اسی قدر اس کی جزا لکھی جاتی ہے۔ 5 اسلام کے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوامر و نواہی کو ہر وقت سامنے رکھا جائے، حلال و حرام میں پورے طور پر تمیز کی جائے، اللہ کا خوف رکھا جائے، جنت کی طلب کی جائے، جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ اپنے اعتقاد و عمل اور اخلاق و کردار سے اسلام کا سچا نمونہ پیش کیا جائے۔ اس حالت میں جو نیکی کی جائے گی اس کا ثواب 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تک دیا جائے گا۔